یہ ہے کہ ابلیس جو تھا نا، ابلیس یہ عالم تھا کہ نہیں تھا، اس کو شیطان کہتے ہیں. تو کیا یہ عالم تھا یا کون تھا یا کن میں سے تھا یا کس شے سے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا؟ جو ابلیس نام تھا، شیطان مردود کہہ کے اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، دفع کر دیا تھا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو کیونکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیطان بھی بڑا علم تھی، تو یہ ہے نا باتیں سننے کو ملتی، شیطان بھی بڑا عالم تھی، مولوی عالم ہو گیا تو کیا ہو گیا، فلاں عالم ہو گیا تو کیا ہو گیا، رشتہ دار کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، یعنی جس کو جو عالم ہمیں اچھا لگتا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا عالم، جو اچھا نہیں لگتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شیطان کو بھی ڈائریکٹ دیتے رہے گا. ہماری کنسیپٹ اس طرح کا بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں شیطان بڑے علم والا ہے ابلیس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے تو یہ مختصر سا مضمون مگر ایک عظیم غلط فہمی کا اشارہ یہ ہونا ضروری ہے. امت محمدیہ کے اندر یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کیونکہ آج علم زیادہ ہے، عمل کم ہے. زیادہ علم ہونے کی وجہ سے لوگ پھر علم والی بات کو جلدی پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے تو شیطان کے پاس بھی ہوگا. پھر لوگ صحیح بات کرتے ہیں. کئی بار ایسے ہوتا ہے کچھ باتیں جاہلانہ ہوتی ہیں، کم علمی پہ مبنی ہوتی ہیں، جس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، مگر وہ پھیل معاشرے میں اس انداز سے نہیں ہوتی جیسے علم والے پھیلا رہے ہیں، یہ عالم ہو جاتا ہے. فرمایا جس کا ذکر جو ہے نا اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بھی سننے کو اتفاق ہوتا اور رہتا ہے کہ ابلیس ایک عالم تھا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اس کے لیے شیطان کی بات نہیں، انسان کی بات ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے نسبت کسی بزرگ ہستی یا اپنے کسی من پسند انسان کی طرف ہو تو لوگ اسے یعنی علم کو وراثت انبیاء کی قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہمارا پیر صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یا ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں. تو جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہے وارث انبیاء ہیں، میرے پیر مرشد ہیں، ان کے نام مجھے اور اچھا کوئی نہیں لگتا. حالانکہ اس سے بڑے لکھے لوگ بھی ہوں گے، بڑی عظمت والے بھی ہوں گے، اللہ پاک شان دینے والا ہے، عظمت دینے والا ہے. مگر میں کیا کہوں گا کہ نہیں، یہ وارث ہیں انبیاء ہیں، وراثت انبیاء میں یہ حقدار ہیں. فرمایا اور جب اسی علم کی نسبت کسی ایسی شخص کی طرف کر دی جائے جو خود ہمیں پسند مجھے پسند نہ ہو یا جس سے ان کی مخالفت ہو تو وہی لوگ وہ بزرگ حسد کی بنا پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، بہت تھا. جب یوں کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس طرح گفتگو سے ان کا مقصد اپنے مخالف کی تحقیر اور تذلیل کرنا ہوتا ہے. مگر در حقیقت وہ علم اور علملا اہل علم کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے جاہل اور حاسدین کا یہ عمل انتہائی گھٹیا پن کی کمازی کرتا ہے، انتہائی گھٹیا پن کی کمازی کرتا ہے. وہ اپنے کسی مخالف یا مدد مقابلے کو گرانے اور بے وقوع ثابت کرنے کی خاطر تمام بزرگوں کو ارباب علم کی علمی فضیلت پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. یہ عالم ہوتا ہے. اب میں آپ کو پہلے بول دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے کہ اقتدار سے بھی سمجھ آئے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، علم والا کون ہوتا ہے، علم والوں کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے. اب ابلیس جو تھا، ابلیس کے عالم فاضل ہونے کی روایت پہ عموماً لوگ بیان کرتے ہیں. تحقیق بصار کے باوجود بھی اس کا کسی مستند کتاب کے اندر ذکر کیا، کسی کتاب جو مستند کتاب ہے اس کے اندر یہ بات موجود ثبوت نہیں ملتا کہ اہل اسلام کے نزدیک کسی چیز کے قبول یا رد کرنے کے صرف دو معیار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتا ہے حدیث. اہل اسلام کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو رد کرنا ہو یا قبول کرنا ہو، قرآن اور حدیث. حدیث کے سلسلے میں بھی تحقیق کرنا علماء کا دستور ہے کہ یہ حدیث کا اعتبار روا کس درجہ کی ہے، پھر اس کی صحت ثابت ہو جانے کے بعد اسے تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے. صحت سے مراد یہ ہوتا ہے
یہ جو اسناد ہیں، جو راویان ہیں، کہ آقا علیہ السلام سے کس نے سنی، کس نے آگے بیان کی، کس نے آگے بیان کی، درمیان میں 10 لوگ آ گئے، 5 آ گئے، 4 آ گئے، وہ سارے جو راوی ہیں، راویان ہیں، کیا وہ سند مضبوط ہیں، وہ کلیئر لوگ ہیں؟ ان میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو روایت کا خود گلا کرتا تھا، کوئی ایسے بندہ تو نہیں ہے جس کو پاگل مان کر دورہ پڑتا تھا، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو اتنا بزرگ ہو گیا کہ بھولنے کی عادت تھی، غلط بیانی کرتی ہو. وہ سارے لوگ کلیئر کر کے جب سند کلیئر ہو جاتی ہے آقا علیہ السلام تک، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو، اس روایت کو ماننا ضروری اور لازمی ہوتا ہے. اس طرح سے صحیح بخاری ترتیب میں آتی ہے، صحیح مسلم ترتیب میں آئی ہے، پھر سیاست کی تمام کتب ترتیب میں آئی ہے. اب قرآن پاک میں کیونکہ رہی یہ بات ابلیس تو اس کے بارے میں قرآن نے آدم علیہ السلام کے علم کی بات کی ہے. آدم علیہ السلام کی جب ذکر کیا جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، قرآن کہتا ہے علم آدم کے علم کا بیان تو کرتا ہے قرآن. رہی بات ابلیس کی، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جنات میں سے تھا. شیطان کس میں سے تھا؟ ابلیس جنات میں سے تھا. اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا، جبکہ فرشتے جو ہوتے ہیں فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں. اور قرآن گواہ ہے کہ فرشتوں کا علم انسان سے کم ہے. فرشتوں کا علم ہے کس سے کم ہے؟ انسان سے فرمایا کم ہے فرشتوں کا علم. اور فرشتے معصوم بھی ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں. نبی کی ذات بھی معصوم ہوتی ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں. فرمایا جو مخلوق معصوم ہے اور نوری ہے، انہیں تو اللہ پاک نے انسان سے کم علم دیا. اور جو آگ سے بنا ہوا ہو، معصوم بھی نہ ہو، تکبر اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو کیا اللہ اس کو علم دے دے گا؟ فرشتے نوری ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، ان کے پاس تو علم کم ہے انسانوں سے. انسان کے پاس زیادہ علم ہے، فرشتوں کے پاس کم ہے. جو اللہ کے معصوم بندے، گناہوں سے پاک بندے ہیں، سب یہ بات کو. اور جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، جس کو مردود قرار دے دیا گیا، کیا اللہ اس کو زیادہ علم دے گا؟ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسی بات. اور فرمایا کہ جب یہ عالم ہے تو اللہ کی نافرمانی اس نے کی، تو اسے اللہ پاک معصوموں سے بڑھ کر علم دے دے، یہ بات قرینہ قیاس سے نہیں ہے، یعنی عقل میں آنے والی نہیں ہے. مزید برآں قرآن و حدیث میں کہیں بھی ابلیس کے علم و فضل کی کوئی بات کی صراحت یا اشارہ تک نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کا ایک خود ساختہ اور بے سبب مفروضہ ہے. بندوں کا خود ساختہ اور بے سمجھ نہ سمجھ مفروضہ ہے، جو شیطان کو کہتے ہیں شیطان ہی بٹا. کبھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں فرشتوں کا استاد تھا، استغفر اللہ میں صاحب شیطان کو استغفر اللہ کیا کہیں گے تو کیا اللہ کے علم میں اس کا مطلب کمزوری ہے؟ نوز باللہ کہ آنے والے وقت کا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ابلیس ہے کل کو مردود ہوگا، میری بارگاہ سے نکلے گا، اس کو میرے دفع کر دینا ہے. میں انسان بنانے والا ہوں، میں جسم بناؤں گا مٹی کا، میں اس کا نام آدم رکھوں گا، اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا، سارے فرشتے سجدہ کریں گے، یہ انکار کر دے گا. کہ اللہ کے علم میں پہلے سے نہیں تھا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کا استاد شیطان تھا تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے علم ناقص ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اگر اللہ کے علم کو آپ کامل مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فرشتوں کا استاد ہے شیطان، ابلیس مفروض نہیں ہو سکتا. فرشتوں میں سب سے افضل اعلیٰ درجہ کا جو فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام. 4 فرشتے اور عظم فرشتے، تو سارے فرشتے نوری فرشتے تک. تو فرمایا ابلیس جو ہے، ابلیس قرآن و حدیث میں کہیں بھی ابلیس کے علم و فضل کی کوئی بات نہیں ہوتی. اشارہ مزید یہ کہ اللہ پاک کا پیار کرتا اصول ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم اللہ پاک کی بارگاہ میں درجات عالیہ کے حامل ہیں. کون؟ اہل علم. جو اہل علم ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑے درجے والے ہوتے ہیں. سوچیں، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے درجے والا ہو اور بڑے علم والا ہو، اس نے مربوط کرنا تھا، اس نے شکار کرنا تھا. اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے پہلے علم دے دیا، نعوذ باللہ، پھر درجے بلند کر دیے، پھر اس کے بارگاہ گواہ ہے میری بارگاہ سے بات کی بات مربوط ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری حوالہ قرآن پاک ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے جس کو میں علم دیتا ہوں اس کو درجے بلند کرتا ہوں. میری بارگاہ میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں جو علم والا ہوتا ہے.
تو شیطان فرشتوں کا استاد ہوتا، علم والا ہوتا، تو مجھے بتائیں تو درجے بھی اس کے بلند ہو جاتے، تو جس کے درجے بلند ہو جائیں وہ بات میں مربوط ہونا ہے، اللہ کا علم نہیں تھا مجھ بلا. تو مطلب شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی کسی کا استاد نہیں تھا، بس جو عبادت کرتا تھا سو کرتا تھا، وہ اللہ کی ساری مخلوق کرتی ہے. تو عبادت گزار جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں، غلطی کر لیں تو خطا کر لیں. میں نے کہا نا آپ عبادت گزار عورت تھی، کسی نے نقصان کر دیا، اس نے بعد وہ بھوکی پیاسی کو مار ڈالا، کیوں مارا؟ جب وہ مری کہ فوراً موت آئی، اللہ نے فرمایا اس کو فوراً دوزخ میں ڈالو. وہ کون سی آپدہ تھی؟ عبادت گزار تھی، اور ادھر ناچنے والی، گانے گانے والی، رقاصہ، رقص کرنے والی. اس نے کتے کے بچے چھوٹے سے کو دیکھا، وہ پیاس سے پھلک پھلک کے مرنے والا ہے، بالکل قریب ہے موت کے، آخری سانس ہے اس کے. وہ پریشان ہو گئی دیکھ کر، دائیں بائیں دیکھ کر پانی نہیں ہے، کنویں پہ پہنچی، دیکھا تو ڈور نہیں ہے، رسی نہیں ہے، دوپٹہ اتارا. اسرائیل کے زمانے کا واقعہ آپ کا رسم خود جاتا، دوپٹہ اتار کے، جوتا اتار کے اپنا اس کے ساتھ باندھا اور اس پانی میں لٹکایا، جو چاہے قطرے جوتے میں آئے کتے کے منہ میں ڈال، جیسے ڈالے اس کی جان میں جان آ گئی، وہ جکڑنے لگ گیا. اللہ پاک کو پسند آیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کی روح بھی قبض کر لو. لیکن مزید کہیں اور جگہ جا کے گانا نہ گا لے اور داس نہ کر لے اور گناہ نہ کر بیٹھے، لوگ جلدی بات کر جلدی روح قبض کر لو، کر لی تو اللہ اس میں جنت دے دے. سبحان اللہ. ادھر آبدہ تھی، عبادت گزار تھی، دلی کو بھوکے مارنے میں نہیں تو سالوں کو دوزخ میں چلی گئی. ادھر گناہ گار تھی، خطا کار تھی، گانا گانے والی، ناچنے والی تھی. ایک جاندار کو جان دے دی، پانی منہ میں ڈال دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جنت میں بھیج دیا. یعنی دوست کی عبادت گزار ہو، عابد ہو، وہ خطا کر کے دوزخ میں بھی جا سکتا ہے، اور گناہگار ہو تو چھوٹے سے نیکی کر کے اللہ کو پسند آ جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے. سبحان اللہ. شیطان کو، ابلیس کو عبادت گزار کہا جا سکتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہو، مگر علم والا کہنا شیطان بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، یہ کیا ہے؟ یہ کم علمی ہے، یہ جہالت ہے، یہ اپنی تباہی اور بربادی ہے. اس کو بڑا عالم کہہ رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہو چکا ہے، جس نے اللہ کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور غرور کیا، اور نے کہا میں آپ سے بناؤں، یہ بڑی سے میں سجدہ کیوں کروں؟ انکار کر دیا تھا. آگے سنیں، فرمایا کہ جب یہ حال ہو گیا کہ لوگ علم والے جو ہوتے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں عالیہ اللہ کی بارگاہ میں، اور جو لوگ شیطان کا صاحب علم ہونا ثابت کرتے ہیں ان پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ اس کے پھر اللہ کے قرب کا تجربہ بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ کہنا کہ شیطان بڑا عالم تھا، قرآن کہتا ہے عالم جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، درجات عالیہ ان کو ملتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں شیطان اگر بڑا عالم کو مانتا ہے نا، فرشتوں کو استاد مانتا ہے، تو پھر یہ بھی ثابت کرے نا کہ اللہ کے قرب اس کو کتنا ملا ہوگا. تو کبھی قرب ثابت نہیں ہو سکتا. اس کو قرآن نے مردود کہا، ابلیس کہا، اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، پھر مجھے کا نکال دیا ایک دوسرے وعدہ کر، قیامت تک مجھے زندگی دے دے، اور پھر جو بندے تیرے راستے میں چلے گے میں بھی راستوں میں بیٹھا کروں گا، جو تیرے راستے میں چلے گا میں بھی راستوں میں بیٹھوں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، شرارتیں کروں گا، ان کو راہ سے بھٹکاؤں گا، گناہوں پہ لگاؤں گا، خطاؤں پہ لگاؤں گا. اللہ نے کہا جا، جو میرے ہو گئے تیرے راستے پہ نہیں چلے. سبحان اللہ. جو تیرے ہو گئے رحمان والے ہوں گے وہ میرے رہیں گے، جو شیطان والے ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو جو اگر بڑے درجے والا قرب والا ہوتا تو یہ حرکت کرتا. آگے فرمایا پھر ہم یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ وہی بات کہ شیطان مغلب اور ملعوب تھا، جیسے فرشتوں کا استاد تھا، یہ بھی جہالت پر مبنی ہے، بالکل بے اثر اور بے سند ہے. اس پر بھی کوئی تصحیح قطعی یا کوئی متن حدیث تائید نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس کے اندر انکار سجدہ کی علت اس کا علمی کبر تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس نے جو سجدہ نہیں کیا نا اس کو اپنے علم پر تکبر اور غرور تھا. جن لوگ ہر طرح سے شیطان کرتا ہے دماغ میں، میرے بارے میں یہ سوچیں، وہ کہتے ہیں شیطان کا علمی کبر تھا، تکبر تھا. یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے کہ قرآن پاک نے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی اپنی زبان سے نکلا ہوا قول انکار سجدہ کی علت کو خود بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے.
یعنی ابلیس کے ذات فضیلت اور انکار سجدہ کی علت اس کے اسر تخلیق یعنی آگ اور پھر مٹی پر اس کے احساس بربریت یا بربریت کو قرار دیا جاتا ہے. اگر انکار سجدہ کی علت اس ابلیس کا کبر یا کبر علم تسلیم کیا جائے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے تو اس کی علت انکار کی تکلیف لازم آئے گی جس کا ذکر آیت محمودہ میں باری تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. بس فرمایا ابلیس کی علت جو ابلیس کی علت ہے اس کا یہ ہے کہ انکار علم نہ تھا بلکہ آتش دست بھی تھی. یعنی شیطان نے ابلیس نے علم کی بنا پر سجدے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی آگ کی بات کر رہا تھا کہ آگ مٹی کو بھی جلا دیتی ہے. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہ جو آپ نے جسم بنایا ہے آدم علیہ السلام کا یہ جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے لہذا آگ مٹی کو بھی جلا دیتی ہے تو لہذا میں افضل ہوا. جو لوگ سمجھتے ہیں ہمیشہ علم کی وجہ سے تکبر اس طریقے سے میرے علم پڑھا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. میں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس نے آگ کی وجہ سے یہ بات کی تھی اور ساتھ یہ ہے کہ جس نے اس کے دل میں فضیلت کے دبے ہوئے شعلہ احساس کو ہوا دی اور اسے عناصر کی طبقاتی تفریق اور معاشری درجہ بندی کے تصور کو بہت بڑا ہے. اور یہ کہنا کہ علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اللہ پاک نے علماء کے علم کو ان کی خشیت کا سبب قرار دیا ہے. علماء کے علم کو ان کی خشیت کا سبب قرار دیا ہے. جو ارشاد والی تعالیٰ ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خشیت انہیں کو نصیب ہوتی ہے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اگر شیطان علم والا ہوتا تو فوراً آرام سے سجدے میں گر جاتا. اس کا علم اسے مجبور کر دیتا جھکنے پر سجدہ کرنے پر. مگر نہ اس کے پاس علم تھا نہ وہ عالم تھا نہ فرشتوں کا استاد تھا نہ کوئی ایسا اور تکبر استاد. ایک ہی تکبر تھا کہ میں آپ سے بنا ہوں کہ مٹی سے بنا. اس بنا پر اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہے اور شیطان اور ابلیس ہے. آخری بات یہ ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں ایک نفس ایک شیطان. ایک نفس ایک شیطان. ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ شیطان بڑا دشمن ہے بندے کا ہمارا کہ نفس بڑا دشمن ہے. کہ نفس بڑا دشمن ہے کہ شیطان بڑا دشمن ہے. اب جو شیطان ہے یہ تو بعد میں شیطان بڑا. ابھی تو ابلیس تھا ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ان کا جسم بنایا گیا ہے پھر روح پھونکی گئی یعنی تو ان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو ابلیس تو پہلے موجود ہے یعنی شیطان پہلے موجود ہے. ابھی شیطان بڑا نہیں تھا وہ سجدہ کرنے کے نہ کرنے کے بعد بنا مگر نفس پہلے موجود تھا. نفس کیا تھا پہلے موجود تھا. شیطان تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا کے بعد میں بنا. تو پتہ یہ چلا کہ جو نفس ہے نا نفس اسی نفس نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر مجبور کیا تھا. بندے کا نفس ہے نا جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ابھی چیزیں سامنے آئی بھی نہیں ہوتی دل میں کیا خیال آتا ہے آج یہ بھی کھانا ہے تو یار ایک منگوا لیجیے. ہمارا نفس مانے کرنا ہوتا ہے. آپ اللہ والوں کے قریب بیٹھے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے ہیں جو حقیقت کو طریقت کو ان چیزوں کو واضح کر کے رکھ دیتے ہیں اور اہل روحانیت جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفس ایسا کتا ہے جو ہر کام آپ سے کروا رہا ہے. بات سمجھ آتی. خواہشات نفسانی کس کو کہا جاتا ہے؟ کھانے پینے میں پہننے میں خریدنے میں جوتا کپڑے خریدنے ہیں شادی کرنی ہے فنکشن کرنے ہیں خرچ کرنا ہے یہ پکانا ہے وہ کھانا ہے یہ دوست اچھا ہے وہ برا ہے یہ فلاں ٹھیک ہے فلاں برا ہے خاندان میں اچھے لوگ کون سے ہیں برے. یہ ساری چیزیں نفس سکھاتا جا رہا ہے سکھاتا جا رہا ہے. عزیز کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان لا حول ولا قوت الا باللہ. اندر کتا رکھا ہوا ہے نفس کا اس کے میں خبر ہی کوئی. دیکھیں نا آپ کا ایک کام ہے ایک بندہ 300 والا گاہک ہے ایک بندہ 1000 والا ہے. آپ کا پاگل ہے 350 پاڑ بندے کو نہیں پتا کہ 300 والے میں کتنی برکتیں ہیں. نفس 300 والا چھڑوا دے گا کئی دن گزرے گے جا کے کئی دن یا کئی مہینے پھر بندے کو یاد آئے گا اس کو وہ جو 300 والا تھا اس نے مجھے 30,000 بھی دے آیا تھا. وہ میری مدد کرنے بھی آیا تھا وہ میرے کام آنے والا بندہ ہے وہ اس نے مجھے فلاں کام دینے آیا تھا. 300 میں نے دیکھا وہ اس کے پیچھے گیا بہت بڑا پھیلا چھپا ہوا تھا وہ نفس سے چھپ ضائع کروا دیا. نفس اتنا بڑا کتا ہے اتنا بڑا نقصان انسان کو دیتا ہے. کوئی بھی خواہش آپ کر رہے ہیں کوئی بھی خواہش وہ کیا کر رہا ہے نفس آپ سے دبا رہا ہے. خواہشات نفسانی کیا ہیں؟ ایک خواہشات
پہلے بات سمجھ آئی میری؟ اچھا اس کے بعد ہے شیطان. شیطان چھوٹا دشمن. آج کل باہر افغان ہے شیطان کی طرح اللہ رسول نے فرما دیا تو اپنے مان کی بھیج ہے. شیطان پڑا ہوا ہے کام پھر پا رہے لوگ. بول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کھجوروں کو تیل لگا کے بیچ رہا. یہ اب یہ نہیں کہنا سارے پار میں نہیں آپ سارے ایماندار بیٹھے ہیں. آپ کا بھی دعوت اتنا نہیں کرتے کہ شریف بیٹھے. جس کا دعوت اس دور میں نہیں لگ رہا سب بندہ کوئی شریف ہے. جس کا دعوت لگ گیا اور پانچ دعوت لوٹ پہ ہوئے تھے میں کہ کھلوتا ہوا میں چکا کا پہن. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. یعنی نفس دیکھو ایسا کتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہتا پانچ دار ہے 10 بندے میں کہنا کر دب اور چلیے بھائی تو جائے یار میں آنا میں اتنے کو پہلے دیکھی جا رہا ہے خاندان میں کون کون جاتا ہے. ان سب کا حال ہے. یہ حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. لیکن میں اپنی گل کیوں کرا میں نہ پڑھا کہیں جب جگہ نہیں بیٹھے تھے کہیں چنگا. یعنی یہ حالت ہوئی پڑی ہے بھائی. کسی سے 50 لینے ہیں 50 لینے مانگ لیں گے. کسی سے 5 لاکھ دینے میں کہنا ملنے نہ آگے یہ مکے نہ رکھے نہیں ماداری ہے. یہ کون کروا رہا ہے نفس کروا رہا ہے. شیطان آج بتا ہوا ہے. آٹے میں ملاوٹ ہو رہی 2 نمبری ہو رہی مرچوں میں ملاوٹ ہو رہی چینی میں ملاوٹ ہو رہی ریٹ ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں. آواز کیا آتی ہے پیچھے بند کریں. اگر دکاندار کے لیے مارکیٹ میں پڑھ گئے مارکیٹ والے کہاں سے بڑھوا رہے ہیں کون سی ڈیلر نے ریٹ بڑھا دیے وہ اپنی میں جا کے دیکھ لیں ریٹ ہر روز کا نیا ریٹ. بلکہ یہ حالت ہے سامان نہیں مل رہا وہ تو شارٹ کر رکھا ہے تاکہ ریٹ بڑھائیں. یہ کون کروا رہا ہے شیطان کروا رہا ہے. یہ انسان یا نفس کروا رہا ہے. یہ وہ نفس ہے وہ دشمن ہے جو شیطان کو بھی مردود کروانے والا یہی نفس تھا. شیطان کو بھی مردود کرا کے اللہ کی بارگاہ میں تباہ و برباد کر کے نکالنے والا کون تھا؟ نفس تھا. نفس تھا. اور وہی نفس اس نے اس کو شیطان قرار دے دیا. اور ہم انسان ہیں اپنے کتے نفس کو بھول گئے اور ہم نے شیطان کو ہمیشہ برا سمجھا. ہم نے یہ شیطان کر دیا سارے کام کوئی کرائی جا رہا ہے. نفس کو ہم یاد ہی کوئی نہیں کرتے اور نفس خوش ہے کہتا اللہ پھولا نہیں سماتا تو کہتا ہے جو چاہتا ہوں یہ کرتا ہے جو چاہتا ہوں یہ کھاتا ہے. اس کو گالی دیتا ہوں اس کو برا سمجھتا ہے اس کو دیکھ کے ادھر کر لینا ہے وہ کر لیتا ہے. ماں باپ کو برا بنا کے بات نہیں مانی وہ مانتا ہے تیری بات مانتا جا رہا ہے. نہیں شادی مہینہ گزرا ہے یہ بھی کتابیں داری ہے ماں باپ کا کمرے چھاڑ دیتا ہے کیونکہ روڈ بیلنس روز بیٹھ کے مہینہ پہلے طریقے طے ہوتی ہے شادی کی تاریخ ہو گئی 13 میں ایسے کرے کہ آرڈر دے دیا شادی آل فلان اسی کمرے میں ہوا اور آج ابھی مہینہ نہیں گزرا کمرے بدل دیا ہے. اب نوکری سے آتا ہے کام سے آتا ہے سیدھا پہلے ٹی وی کو جا کے سلام کرتا ہے. اس کا بھی حق ہے مگر اصل میں وہ جو ماں باپ ہیں بوڑھے ہیں اس کا بھی حق ہے. فرمایا مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اس سے بات کیا کر مرد کے اوپر سب سے حق کس کا ہے؟ یہ نہیں بولتے وہ کہتے ہیں رامپوری پڑھنا ٹویٹر پہ کچھ پڑھ لیتے او بھائی رامپوری پڑھنا ہے تو آپ کی ماں میری ماں ہوگی تو عورت ہی ہے نا اسی کے مرید بن جاؤ پہلے ساری کائنات تمہاری مرید بن جائے گی. کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. یاد رکھو پہلے اگلی کا بات سب سے زیادہ حق کس کا ہے مرد کے اوپر؟ امی جان کا. اور عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے خامد. ٹھیک ہے عورت کے اوپر حق کس کا ہے؟ اس کے بندے کا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کے ماں باپ کا نہیں. وہ بنی اس لیے ہے کہ نکاح کر کے آگے جائے گی. اللہ کے پیغمبروں نے اپنی بیٹیاں دی نکاح کر کے. سبحان اللہ. تو ماں کا حق جو ہو گیا وہ کیسے بن گیا؟ بیوی کا حق کیسے بن گیا؟ آج اس کا الٹ لوگ کر لیتے وہ کہتے ہیں بیوی کا حق سب کو زیادہ مانتے ہیں نہیں کہ پتر بھی بن لیے باپ پھر ان کو لاوے تھے کامے نہ لاؤ. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ نفس کرواتا ہے. یہ نفس قربانی کرتا ہے. یاد رکھنا ارے وہ زمانہ یاد کرو آج آپ کو اپنی بیوی نرم لگتی ہے پیاری لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے چھوٹی عمر ہے اس کی اس کا جسم اچھا یہ چیزیں ہوتی ہے اس کا دماغ اس کا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا مسکرانا اچھا لگتا ہے. ارے وہ زمانہ بھی تو یاد کرو جب تمہاری ماں بھی کسی کی بیٹی سی جوانی میں آئی تھی اور تم اس کے بدل میں رہے تھے 9 مہینے تک جسم میں کھائے رکھا پھر تم پیدا ہوئے. ارے اپنی نرم نرم ہاتھوں سے تمہیں دھوتی تھی نہلاتی تھی پالتی تھی کھاتی تھی پیار کرتی تھی سینے سے لگاتی چومتی تھی. اس کی جوانی تمہاری نظر ہو گئی. آج جس جوانی کو دیکھ کر تم مرتے ہو
اور ماں بوڑھی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو. یہ نفس کرواتا ہے. نفس کہتا ہے خوبصورتی پہ مار, اس کی پیاری پیاری آواز پہ مار, بولی پہ مار. اور امی کو ملنا گے شام ہوتی ہے, پھر ٹائم نہیں ملتا, چلو کل ملنا گے. خدا کی قسم یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے, جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. ہم اس کی پہچان کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں, اس کے لیے سوچنے کو بھی تیار نہیں ہیں, اس کی مخالفت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. آپ کے سامنے کھانے کی ڈش آتی ہے, چھوٹی سی مثال لے لیں. ابھی تعلیم آئے گی نا, تو انسان ہے, بندے کی نگاہ ہوتی ہے, یہ فلاں کی ٹکی پڑی ہے, یہ سموسا پڑا ہے, یہ رول پڑا ہے, یہ پکوڑا پڑا ہے, یہ فلاں کی وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ اتنا بھی سوچ رہا ہے دماغ میں, یہ پتہ کیا ہے, یہ نفس کیا ہے, یہ نفس کرواتا ہے. اب اس کی مخالفت پھر کیا ہے, مخالفت کیسے ہوتی ہے اس نفس کی؟ نفس کہتا ہے پروٹے کھانا دیر کر رہے ہیں, اسی کو سوکھیاں روٹیاں لگو. اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ساری دن کے کئی سال تک وہ سوکھیاں روٹیاں ڈھونڈ کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. نفس کو کہنا بکرا کھا, میں کھا. سبحان اللہ. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی دل میں خواہش پیدا ہو جائے نا کہ رات کو آج بکرا کھانا ہے, وہ کھاؤں گے کھاؤں گے. وہ کیوں بلا؟ نفس کے تابع دار ہو گئے, نفس کے پیروکار ہو چکے ہیں. اللہ کی پیروکاری نہیں ہو رہی, نفس کی پیروکاری ہو رہی ہے. نفس کہتا ہے آج پکوڑے ہم نے کھانے ہیں بینگن والے, بندہ کھاتا ہے. آج آلو والے کھانے ہیں, ناتی بنوا لیتا ہے. یہ کس کی تابع داری ہے؟ اللہ کی نہیں, یہ نفس کی ہو رہی ہے. اللہ والے, اللہ اولیاء کرام جو ہیں, جو صالحین لوگ ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کی باتوں میں جب بندہ بیٹھتا ہے جاتا ہے, اسے یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندے نفس کہنا نماز پا کے نکلنا, تو قرآن پا کے نکلنا. نفس کی مخالفت کر, وہ کہ بڑی بھوک لگی ہے, کوئی من پسند مزیدار لذیذ کوئی کڑائی کو بٹ کڑائی کھانی چاہیے, تو کیا کر, تو شوربے سے لگا کے کھا. نہیں نہیں ہوئے گا, کہنا بس تھوڑا عرصے کیسے کرے گا. نفس ایسا ایسا کمزور ہوتا اکٹھا ہو کے مر جائے. اور جس نے نفس کو مار لیا, قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں قیامت والے دن جو زندہ دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, جس کا دل زندہ ہوگا وہ اس میں جنتی ہے. دل پھر کے زندہ ہوں گے جنہوں نے دنیا زندگی کے اندر نفس کو مار لیا. اللہ پاک ہمیں بڑے دشمن سے بھی بچائے اور چھوٹے دشمن سے بھی بچائے.